موٹیویشنل تھیریز کی اپلیکیشن کو ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ذریعے سے ایز اے مینیجر، ایز اے لیڈر ہم ڈفرینٹ موٹیویشنل ٹیکنیکس کو اپنا سکتے ہیں، جس سے کہ ہمارا آؤٹ پٹ کی کوالٹی بہتر ہو جائے، آرگنائزیشنل ورکنگ بہتر ہو جائے، اسٹاف میں موٹیویشن کا لیول بڑھ جائے، سیٹسفیکشن لیول بڑھ جائے اور ڈس سیٹسفیکشن والے عناصر ختم ہوتے چلے جائیں۔ تو ان میں سے بہت سی اور اسٹریٹجیز کے ساتھ جو ایک اہم اسٹریٹجی ہے وہ ہے ری ڈیزائننگ جابس۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے تک اگر آپ ایک ہی طرح کا کام کرتے رہیں تو چاہے آپ کا رول کچھ بھی ہو، اس میں ایک خاص طرح کی ایک وہ مونوٹنس سی اپروچ آ جاتی ہے، جس سے کہ بورڈم بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس میں بہت سارا اسٹیٹس کو آنے لگتا ہے، ایک یہ خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے کہ کمپلیسنسی فیکٹر آ جائے کہ آپ سمجھنے لگیں کہ روٹین کا کام ہے اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا، اینڈ یو اسٹاپ ریئلی ایکٹنگ ایز ریفلیکٹیو پریکٹیشنر، اور جس سے کہ آپ کی بہتری کا جو عمل ہے وہ رک جاتا ہے اور ان نوئنگلی ہم ڈی موٹیویٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لائف ہمارے لیے منڈے سے لے کر تمام تر ورکنگ ڈیز پہ صرف ایک ڈرل کا نام ہو جاتا ہے کہ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے اور اتنے بجے تک ہم نے دفتر میں یہ کام کرنے ہیں اور پھر ہم نے گھر واپس چلے جانا ہے۔ سو دیر از نو ایکسائٹمنٹ ایٹ دا ورک پلیس، اور اس میں بہت سارے جو قابل بھی ہمارے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان کی بھی پوٹینشیل اسٹارٹ گیٹنگ رسٹڈ۔ سو اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے کس طرح کی سچویشن میں، اس کے لیے آپ کو ری ڈیزائننگ آف جابس ایک بہتر اسٹریٹجی لگے گی۔ اس میں what happens in this that it applies motivational theories to the structure of work for improving productivity and satisfaction. When redesigning jobs, managers کیا کرتے ہیں کہ they look at both job scope and job depth. جب آپ ری ڈیزائن کر رہے ہو تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس جاب کا، اس ٹاسک کا، اس ڈپارٹمنٹ کا، اس کام کا، پروجیکٹ کا آبجیکٹو کیا ہیں، اس کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس میں کس طرح کے ریسورسز، کیسی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ یو جسٹ ڈو اٹ فار دا سیک آف اٹ اینڈ یو اینڈ اپ ہیونگ رانگ ٹیم ممبرز ود یو، تو پھر اس کا آؤٹ کم پہلے سے بھی بہت خراب ہو جائے گا۔ سو a lot of planning has to be done before you go on to this kind of strategy. ری ڈیزائن اٹیمپٹس جو آپ کرتے ہیں اس میں کون سے 2-3 ٹائپس انکلوڈڈ ہیں۔ سب سے پہلے جاب انلارجمنٹ اور ہاریزونٹل جاب لوڈنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو ملٹیپل رولز دے دیتے ہیں، اس کو آپ ڈفرینٹ طرح کے ٹاسکس میں انوالو کر دیتے ہیں۔ جو ملٹائی ٹاسکنگ کا کانسیپٹ ہے وہ آپ لے کر آتے ہیں آرگنائزیشن میں، لیکن ریممبر کہ یہ ہر انسان کو آپ اس میں ہر ٹیم ممبر کو کے اوپر یہ لاگو نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان میں بھی ملٹائی ٹاسکنگ کی صلاحیت موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اور اسٹریسڈ ہو جائے۔ سو موٹیویشنل اسٹریٹجی کی بجائے یہ ڈی موٹیویشنل اسٹریٹجی ہو جائے۔ لیکن ایسے ٹیم ممبرز جو کہ ملٹائی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو ایک ہی طرح کا ٹاسک کرنے کو دیتے چلے جائیں گے تو وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر دیں گے۔ سو ان کو انوالو رکھنے کے لیے، ان کی اسکلز سے پوری طرح سے آپ فائدہ اٹھانے کے لیے سیلف ایکچولائزیشن کی اسٹیج پر پہنچ کر آپ نے ان سے مکمل فائدہ جب اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کی جاب انلارجمنٹ کریں، انوالو them in different kind of tasks. It will reduce monotony. It will bring in new ideas at different places. It will just introduce them with new challenges which will add excitement to them if they are habitual of or interested and capable of doing multitasking. So employees ki boredom decreases and the quality of work and outcome may increase. جاب روٹیشن میں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی ایک سرٹن طرح کی جابس کو روٹیشن کی بیسس پہ ڈفرینٹ لوگوں میں آپ دیتے ہیں فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم۔ فار ایگزامپل اف یو آر ڈیلنگ ود گروپ آف اسٹوڈنٹس، سو یو کین جسٹ ڈیلیگیٹ the class monitorship or club presidentship to certain students, among certain students on rotation basis. Lekin again remember you have to be careful about their skill set, unki capabilities ko, because jobs اور tasks کا تعلق expertise کے ساتھ definitely ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد ہے ان کو empower کرنا، ان کو بہتر feel کرانا، ان سے بہتر outcome لینا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی صلاحیتوں کا علم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ So job rotation assigns people to different jobs or tasks to different people on a temporary basis. It adds
variety and brings people to realize the job's interdependency. ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے انٹر انٹرڈیپینڈنسی جو ہے اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ایک بڑی سی آرگنائزیشن میں فار ایگزامپل اسکول کے سینیریو میں ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے, چاہے وہ فائنینس ہے, چاہے وہ آئی ٹی ہے, چاہے وہ لیبس ہیں, چاہے وہ ٹائم ٹیبلنگ والے لوگ ہیں. سو دے آر آل ورکنگ انٹر کنیکٹیوٹی. سو اس میں جب آپ روٹیشن میں جاتے ہیں تو دے ڈو انڈرسٹینڈ each other's working in a better manner. Last but not the least is the job enrichment یا vertical job loading. اس میں obviously this kind of strategy provides an employee with more responsibility and authority. آپ انہیں نیا رول دے رہے ہیں, نئے ٹاسک دے رہے ہیں, نئی پوزیشن دے رہے ہیں. If job skills match with job holders' ability, it improves morale and performance definitely. Again, جو آپ کے امپلائی کی پرسنل جو ایکسپرٹیز ہے وہ یہاں میٹر کرتی ہے. تو جو بھی آپ ری ایلوکیشن سے, ری ڈیزائننگ سے جاب کے آپ لے کر آ رہے ہیں, آپ کا مقصد ہے امپلائی کو امپاور کرنا, اس کو مزید پاور اینڈ اتھارٹی دینا تاکہ اس کی سیٹسفیکشن زیادہ ہو اور اس میں موٹیویشن زیادہ ہو. تو پاور میں آپ نے ایکسپرٹ پاور کا اپنے ذہن میں کانسیپٹ رکھنا ہے کہ اگر آپ میں اسکل سیٹ ہے اس طرح کا تو ہی آپ اس ٹیم ممبر کو پرٹیکولر اسکل سیٹ کے حساب سے ٹاسک میں انوالو کریں. ادروائز اٹ ول اینڈ اپ ان مور فرسٹریٹڈ اینڈ ڈسسیٹسفائڈ اسٹاف. سو ہینڈل وتھ کیئر.